الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسان ترین، خوبصورت ترین اور بہترین دین دیا ہے۔ اور بغیر مانگے عطا فرمایا ہے۔ ہماری طلب اور ہمارا تقاضا نہیں تھا، ہم کو تو اللہ نے پیدا کیا، ہم دنیا میں آ گئے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوا کہ مسلمان خاندان میں آئے، ایک کلمہ پڑھنے والے خاندان میں ہمارا آنا ہوا، اور دین پر کوئی محنت کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں عطا فرما دیا۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے بے حد قربانیاں دی، اس لیے دین میں کوئی نقصان کرے، دین میں کوئی تبدیلی کرے، یہ صحابہ کرام سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں اس دین کی بیوٹی اور اس بیوٹی کی وجہ سے لوگوں کا دین قبول کرنا، اس کے ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں۔
کاندلا مشہور جگہ ہے یو پی میں، اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے کاندلا میں۔ جیسے مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، کاندلا کے۔ وہاں کا واقعہ ہے۔ گاؤں میں ایک زمین تھی، اس کا مسلمانوں کے درمیان اور ہندوؤں کے درمیان تنازع چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا۔ غیر مسلم کہتے تھے یہ زمین ہماری، مندر کی زمین، اور مسلمان کہتے تھے کہ نہیں مسجد کی زمین ہے۔ جھگڑا بہت آگے بڑھ گیا۔ یہ دور تھا انگریزوں، انگریز پورے ملک پر مسلط تھے۔ ان کی کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کیا گیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ مسلمان کہتے تھے ہماری زمین ہے، ہندو کہتے تھے ہماری زمین ہے۔ جج جو تھا انگریز تھا، اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، ہندو اور مسلم کسی ایک معمر شخصیت پر متحد ہیں جسے ہندو بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں اور اس کی بات مان لیں، ایسا کوئی ہے؟ گاؤں میں ایک مفتی صاحب تھے، بڑی عمر کے تھے، ان کا نام تھا مفتی الہی بخش کاندلوی۔ ان کو ہندو بھی مانتے تھے اور مسلمان بھی مانتے تھے، جیسے میرے والد صاحب کو ہندو بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اچھا وہ جو کہیں گے اس پر تم لوگ راضی ہو؟ جواب دیا دونوں فریق نے، یہ جو فیصلہ کریں گے جو کہیں گے ہم کو منظور ہو۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ آج کل تو تعصب بہت بڑھ گیا ہے۔ پہلے زمانے میں اتنا تعصب نہیں تھا، لوگ مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے غم میں خوشیوں میں شریک ہونا کرتے تھے، آپس میں محبتیں نہیں تھی، شادی بیاہ کے اندر بھی ایک دوسرے کے یہاں جاتے تھے۔ اب جج نے مفتی الہی بخش کو کہلوایا
کہ تم کو یہاں کورٹ میں آ کر ججمنٹ دینا ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے کہ غیروں کی. مفتی الہی بخش نے کہا کہ میں کورٹ میں آؤں لیکن انگریز جج کا منہ نہیں دے. مجھے انگریزوں سے سخت نفرت، اس لیے میں دیوار کی طرف منہ کر کے بولوں گا جو بولوں گا. بولو جج کو منظور ہے؟ جج بھی بڑا اچھا، اس نے کہا دو قوموں کے اندر اگر صلح ہو جاتی ہے تو میرا منہ دیکھنے نہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مت دیکھنا میرا منہ. مفتی صاحب نے کہا تجھ سے دشمنی نہیں ہے، تیری قوم نے ہماری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے اس کی دشمنی ہے، نفرت اس کی، شخصیت سے نفرت نہیں. شخصیت کا جو کردار ہے وہ قابل نفری ہے. وقت مقررہ پر مفتی الہی بخش کاندرگی آ گئے، مجمع بھی جمع ہو گیا. مفتی صاحب نے دیوار کی طرف رک کر کے فیصلہ سنایا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی. ایک دم کورٹ کے اندر سناٹا چھا گیا. اور عالم یہ کہ مسلمان بیچارہ پریشان حیران ہو گیا. ارے یار مفتی صاحب نے کیا کر دیا؟ مفتی صاحب نے کہا مجھے حق بات کہنے کے لیے کہا گیا تھا، کورٹ میں بلایا گیا، عدالت میں بلایا گیا، اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ میں عدل اور انصاف کے ساتھ ایک بات کہوں. امانت داری کے ساتھ ایک بات کہوں. امانت داری بہت بڑی نعمت ہے. حدیث شریف میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں. ہر نبی امین ہوتا ہے، اس کا امانت دار ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو کتاب جو حکم دیا وہ پوری امانت داری کے ساتھ امت کو پہنچائے، اس لیے اس کا امین ہونا ضروری ہے. اور نبی کا سچا ہونا بھی ضروری ہے، اس بنا پر کہ جو پیغام آئے جیسا آئے ایسا پہنچائے. تو نبی صدیق بھی ہوتا ہے، نبی امین بھی ہوتا ہے. منافقوں کی علامات میں ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ وہ امانت دار نہیں ہوتا، خیانت کرنے والا ہوتا ہے. اب سرکار کی امانت کا کیا عالم ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی
تو مکے والوں کا بہت سا سامان بطور امانت کے حضور کے پاس تھا. سب جانتے تھے کہ یہ نہایت امین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور حضرت علی کی جان خطرے میں ڈالی اور خطرے میں ڈال کر لوگوں کا ایک ایک پائی پیسہ پہنچایا. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا معاملہ. امانت کے تو بہت واقعات ہیں. اور مفتی صاحب نے تو فیصلہ سنا دی اور فیصلہ سناتے ہی جو ہے غیر مسلم خوش ہو گئے کہ چلو زمین ہو گئی اور فیصلہ اس کے مطابق ہو بھی گیا. لیکن اس موقع پر جج نے جو بات کہی وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں. جج نے کہا کہ آج مسلمان کیس ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. کیونکہ اگر مفتی صاحب چاہتے تو کہتے تھے کہ بھائی مسجد کی زمین ہے لیکن امانت داری دیکھو, اخلاص دیکھو, آنیسٹی دیکھو, یہ اسلام کی بیوٹی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جس پر لوگ دین جو قبول کرتے ہیں نا وہ اس پر کرتے ہیں. ایک بار واقعہ سناؤں آپ کو ہمارے بزرگوں کا. مولانا عزیر گل کا نام سنا ہوگا. یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں. جنگ آزادی کے اندر حصہ بھی لیا اور بے تکلف بھی لی. نہایت حسین اور خوبصورت تھے. حضرت کے ساتھ رہتے تھے. واقعہ یہ ہوا کہ ایک انگریز عورت نے مولانا عزیر گل کو نکاح کرنے کی دعوت دی جو میرے ساتھ نکاح کر لی. ہم اس نے کتنے ہو گئے. انگریز لڑکی مل رہی اور سامنے سے کہہ رہی لٹو ہو جاتا. لیکن مولانا عزیر گل شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس اور علماء کے پاس خط لے کر گئے. کیا یار انگریز بھائی آؤ گئے وہ کروا ہوئے. سب علماء نے کہا کہ بیچاری مسلمان ہونا چاہتی ہے اور دین میں آنا چاہتی ہے, جلدی یہ کر لو, لے آؤ. حضرت نے کہا یہ سفید ہاتھی ہے, اس کو پالے گے کیسے؟ یہ تو سفید ہاتھی اس کو پالنا مشکل ہے, اس کے ساتھ کنڈیشنیں لگانی پڑی. ایک خط لکھا, اس کے اندر کنڈیشن لکھی. کنڈیشن کیا تھی؟ نمبر 1 مسلمان کرنا پڑے گا, زبردستی نہیں, خوشی سے. کیونکہ تیرا اور میرا نکاح یوں نہیں ہو سکتا جب تک تو اسلام قبول نہ کرے. اہل کتاب کے ساتھ نکاح کا مسئلہ علماء جانتے ہیں مختلف کی. اب تو اہل کتاب رہے گا,
سب اپنے دین سے بکھر چکے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ نکاح کا مسئلہ مشکل ہے۔ تو پہلی شرط لگائی اسلام، دوسری شرط وہ تو بالکل آزاد ہوتے ہیں انگریز کا پردہ کرنا پڑے۔ نمبر 3 روزانہ کہیں پھٹ کیا کہ تیرے کو پھرنے نہیں لے جاؤں، گھر میں رہنا پڑے گا۔ نمبر 4 قرآن سیکھنا پڑے گا، میرے گھر میں رہے گی تو قرآن چاہیے۔ نمبر 5 نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، اور یہ تیرے فرینڈ برینڈ جتنے سب کو روانہ کر دینے پڑے۔ یہ سب شرطیں تیرے کو منظور ہو تو میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عورت کے پاس وہ لیٹر پہنچا، وہ لیٹر پڑھا اس عورت نے، اس کے اوپر سگنیچر کر دیے، اور دوسرا ایک پورا کاغذ لیا، اس کے اوپر بھی سگنیچر کر دیا۔ اور پورے کاغذ کے نیچے لکھا وہ شرطیں جو تم نے لگائی وہ تو منظور ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ یہ لیٹر پر اور جتنی شرطیں آپ کو لگانی ہو لگا لیجئے، مجھے منظور ہے، سگنیچر پہلے کر دو۔ ہے کوئی آج ایسی خاتون؟ لڑکی کے دروازے پہ لڑکے والے جاتے ہیں تو لڑکی والے پہلے پوچھتے ہیں بینک بیلنس کتنا ہے، یہی پوچھتے کہ دین کتنا ہے، کون پوچھتے ہیں؟ بینک بیلنس پوچھتے، دماغ کا بیلنس ہے کہ نہیں، اسلام کا بیلنس ہے کہ نہیں یہ نہیں پوچھتے، کوئی نمازوں کا بیلنس ہے کہ نہیں یہ نہیں پوچھتے، یہ سب پوچھنے کی باتیں۔ لڑکی نمازی ہے، دیندار سے شادی کرنی ہے تو گھر اجالا ہو جائے گا، جنت کا ٹکڑا ہو جائے گا، مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ عورت کا لیٹر واپس آیا حضرت کے پاس، سگنیچر کیا ہوا، یہ لیٹر چھپا کے نہیں رکھا ہوا، یہ لیٹر لے کر پھر بزرگوں کے پاس گئے، اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا کہ یہ لیٹر اس نے لکھ کے بھیجا ہے، اب فرماؤ کیا کیا کروں کہ نہ کروں؟ لوگوں نے کہا اب تو بالکل تمہارے پاس چانس نہیں ہے، کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس نے سب شرطیں آپ کی منظور کر لی، لہذا شادی کرنا ہے۔ اب انہوں نے شادی کر لی۔ یہ لڑکی جو انگریز تھی وہ گھر میں آنے کے بعد اتنی پردے کی پابند ہوئی کہ مسلمان عورتیں اس کے پاس پردہ سیکھنے جاتی تھیں۔ کچھ سمجھ رہے میری بات؟ جن کو پردہ ملا ہے وہ پردہ اتنا نہیں کرتی تھی جتنا کہ وہ آنے والی نئی مسلمان خاتون پردہ کرتی تھی۔ اور قرآن اس نے اتنا سیکھا کہ مسلمان عورتیں اس کے پاس قرآن پڑھنے جاتی، نماز ایسی پڑھتی تھی، تہجد ایسی پڑھتی تھی کہ سیکھنے کے لیے ہماری خواتین اس کے پاس جاتی۔ زندگی کے آخری مرحلے تک اس نے اس طرح سے زندگی۔ This is the beauty of Islam. یہ ہے سرکار کی سیرت کا ایک جلی عنوان
کہ ایک غلام محمد چاہے تو پوری دنیا کو مسلمان کر دے سکتا، اخلاق عالیہ کے ذریعے سے ایک جمگٹھا مسلمان ہو سکتا ہے، جیسے کہ کاندھلا کے غیر مسلم تالیاں بجانے لگے کہ ہاں اسلام اس کو کہتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب آ کے فوراً فتویٰ سنائیں گے کہ ہماری مسجد کی زمین ہے، لیکن اتنا حق کو، اتنا عدل، اتنا انصاف، اتنی امانت داری، اتنا عادلانہ نظام، یہ کوئی مفتی صاحب کی علم کی بات نہیں ہے، اسلام کی تعلیم اس طرح کی۔ آج بھی ہو جائے گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پر۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کی نشر و اشاعت کریں، اسلام کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھائیں، دعوت کا کام انفرادی طور پر بھی کریں، اجتماعی طور پر بھی کریں، دین کو عمل میں لے آئیں۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ انشاءاللہ دین کو بھی کریں۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اقبال صاحب کا حکم تھا، یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you.